اسلام اور آئلی زندگی اب اس عنوان پر تقریر ہوگی۔ تقریر کریں گے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان۔ محترم کوثر صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ قابل احترام صدر اجلاس و معزز سامعین، آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت جب اپنا مکان تعمیر کرنے لگتی ہے تو سب سے پہلے امکانی خطرات سے محفوظ رہنے کا انتظام کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ بجلی کے کرنٹ یا گیس کا سلنڈر پھٹنے یا کسی اور وجہ سے آگ لگنے کی صورت میں بچنے کی کیا صورت ہوگی۔ اس ظاہری آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو مکان تعمیر کرنے والوں یا اس میں رہائش کرنے والوں کے بس میں ہوتا ہے۔ سامعین، بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالی نے آیت قرآنی قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا میں کیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اسلام وہ دین ہے جس نے نہ صرف عائلی زندگی کو دوزخی بننے سے بچنے کے اصول سکھائے بلکہ جنتی بننے کی تعلیمات بھی بیان کر دیں۔ حقیقت وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ اسلام جس عائلی زندگی کو اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہے اس میں سر فہرست والدین کی خدمت اور ان سے حسن سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور 3 بار سوال کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے ہر بار فرمایا تیری ماں۔ اس نے 4تھی بار پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی میں ملے اس کی ناک، مٹی میں ملے اس کی ناک، یعنی ایسا شخص بدقسمت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کون سے شخص؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضور کا یہ فرمان بھی ہے اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ان کی بات کو نہیں مانتا اور ان کے تعہد خدمت سے لاپرواہ ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت والدین کے تعلق سے فرماتے ہیں
کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، کیونکہ والدین کا احسان خدا تعالیٰ کے احسان کا ذل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان حقیقی ہوتا ہے، باقی سب احسان ذلی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ والدین بھی اپنی اولاد کے لیے خدا تعالیٰ کے صفات کے ایک رنگ میں مظہر ہوتے ہیں، اس لیے توحید کے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ سامعین، عصر حاضر کے انسانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ علم اور روشن خیالی کے عروج پر پہنچ گئے ہیں، ان کے نزدیک والدین کی خدمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے آج جگہ جگہ بے سہارا بوڑھوں کو رکھنے کے لیے مراکز اور سینٹر اور ورد آشرم کھلے ہوئے ہیں، جہاں لاوارث بوڑھے والدین اپنی زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں اور وہ دن رات اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بدقسمت ہیں جنہیں اپنے والدین سے ملاقات کا وقت نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، آج جو سلوک وہ اپنے والدین سے کر رہے ہیں، بہت ممکن ہے کل ان کی اولاد بھی ان سے ویسا ہی سلوک کرے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک شخص نے اپنے بوڑھے والد سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کو دریا میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ باپ کو لے کے جا رہا تھا تو اس کے باپ نے کہا، مجھے ذرا آگے پھینک، کیونکہ اس جگہ میں نے اپنے والد کو بھی پھینکا تھا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے جو آج اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کرتے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے، کچھ بعید نہیں مستقبل میں ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جو آج وہ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسلامی عائلی زندگی میں خدمت والدین کو اولیت حاصل ہے۔ اسلام ہر مسلمان مرد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان سے دعائیں لینے، ان کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ معزز حضرات، اسلامی عائلی زندگی میں شریک حیات یا جیون ساتھی کا انتخاب ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نوجوان کو ازدواجی زندگی کی بنا تقوی پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جو آیت قرآنی اعلان نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے اس میں واتقوا اللہ کا ذکر آتا ہے۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک حیات منتخب کرنے کے لیے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کی 4 ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا مال، یا خاندان، یا حسن، یا دین، لیکن تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے دیندار عورت حاصل ہو۔ صحابہ کرام اور صحابیات نے زندگی کے ہر میدان میں بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے قابل تقلید مثالیں قائم کی۔ شریک حیات کے انتخاب میں بھی انہوں نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ہر دوسری بات پر مقدم رکھا۔ تاریخ اسلام میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان صحابی حضرت سعد الاسود رضی اللہ عنہ کو ان کے سیاہ رنگ اور شکل و صورت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے کوئی رشتہ دینے کے لیے رضامند نہ ہوتا تھا۔ عامر ابن وہب قبیلہ بنو ثقیف کے ایک نو مسلم تھے۔ حضور نے حضرت سعد سے فرمایا، ان کے دروازے پر جا کر دستک دو اور بات سلام کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ تجویز فرمایا ہے۔ حضرت سعد ان کے مکان پر پہنچے اور جس طرح حضور نے فرمایا تھا اسی طرح کہہ دیا۔ عامر ابن وہب نے یہ بات سنی اور اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لڑکی یہ ساری بات گھر کے اندر سن رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر آئی اور واپس جاتے سعد کو آواز دے کر بلایا اور کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ آپ کا رشتہ تجویز کیا ہے، پھر اس میں انکار کی گنجائش نہیں۔ میں اس رشتے کو خوشی سے قبول کرتی ہوں۔ جیسے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے تجویز فرمایا ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ خیال نہ کریں یہ تو اس زمانے کی بات تھی، ایسے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضور کے ارشادات آج بھی موجود ہیں، ان کی روشنی میں شریک حیات کا انتخاب کامیاب اور سماجی زندگی کی ضمانت ہے۔ مرد اور عورت کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ان کے ایک دوسرے کے تئیں کون سے حقوق ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورتیں تمہارا یعنی مردوں کا لباس ہیں اور تم یعنی مرد ان کا لباس ہو۔ حضرت سیدنا مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام دیں، یعنی ایک دوسرے کے عیب چھپائیں، ایک دوسرے کے لیے زینت کا موجب بنیں۔ پھر جس طرح لباس سردی گرمی کے ضرر سے انسانی جسم کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح مرد و عورت سکھ اور دکھ کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کے کام آئیں اور پریشانی کی عالم میں ایک دوسرے کے دل جمعی اور سکون کا باعث بنے۔ غرض جس طرح لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، اسے سردی اور گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے، اسی طرح انہیں ایک دوسرے کا محافظ ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن عائلِ زندگی کے ہر مرحلے میں رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ تھیں اور قیامت تک رہیں گی۔ امہات المومنین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت ترین گھڑیوں میں سکون کا باعث بنتی رہیں۔ چنانچہ جب آپ پر غار حرا میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور سورہ قلم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑھا دو۔ چنانچہ جب آپ کی گھبراہٹ جاتی رہی تو آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ اس وقت ایک بلند حوصلہ بیوی کی حیثیت سے آپ نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، جو خوبیاں معدوم ہو چکی ہیں ان کو قائم کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا اعلیٰ مشورہ پیش کیا جس سے آپ کی فکر و تشویش دور ہوئی۔ تاریخ اسلام میں ذکر ہے ذوالقعدہ سن 6 ہجری مطابق مارچ 628 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے عمرہ اور حج کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 250 میل کا سفر کئی روز پیدل اور اونٹوں پر طے کیا۔ جب مکہ سے صرف 9 میل کا فاصلہ رہ گیا تو مکہ کے مخالفین اسلام نے حدیبیہ کے مقام سے آگے مکہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ اس قسم کے حالات پیدا کر دیے آپ مکہ میں داخل ہو کر حج اور عمرہ کے مناسک ادا نہ کر سکے، اور وہاں ایک معاہدہ طے پایا جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معاہدہ صحابہ کرام کی امیدوں اور منشا کے برعکس تھا، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بہت پریشان اور کشمکش کی حالت میں تھے۔ اس حالت میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اب یہاں ہی قربانی کے جانور ذبح کر دو اور واپس چلو۔ تو صحابہ نے اس حکم کی فوراً اطاعت نہ کی جیسے وہ ہر موقع پہ کیا کرتے تھے۔ حضور کو صحابہ کے اس رد عمل سے صدمہ ہوا۔ آپ اسی فکر و تشویش کی حالت میں اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ ام المومنین نے بیوی ہونے کے ناطے آپ کو تسلی دی اور مومنوں کی ماں ہونے کے ناطے ان کی بھی نمائندگی فرمائی۔
آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ رنج نہ فرمائیں، آپ کے صحابہ خدا کے فضل سے نافرمان نہیں، مگر اس صلح کی شرائط نے انہیں غم سے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ پس میرا مشورہ یہ ہے آپ انہیں کچھ نہ کہیں بلکہ خاموشی سے اپنے قربانی کے جانور ذبح کر دیں۔ آپ نے اپنی بیوی کے مشورے پر عمل کیا۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا یک دفعہ اٹھے اور سب نے قربانی کے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے۔ وہ اپنی غلطی پر ندامت کی وجہ سے روتے جاتے تھے اور دیکھنے والے کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ لوہے کی چھری سے ذبح ہونے والے جانوروں کی چیخ و پکار زیادہ بلند ہے یا ندامت کی چھری سے ذبح ہونے والے صحابہ کرام کی آہ و بکا۔ حضرت ام سلمہ کا یہ کردار ایک بیوی کی حیثیت سے اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بھی ایک عظیم کردار تھا۔ عصر حاضر میں بھی عائلی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہر خاتون کو گھریلو معاملات میں بیوی کا فرض بھی ادا کرنا ہوگا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرح ماں کا فرض بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب زندگی کے ہر مشکل موڑ پر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہوئے حکمت سے کام لیا جائے۔ سامعین، دوسری طرف اسلام نے مردوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ عاشروہن بالمعروف، یعنی بیویوں سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک مرید کو تحریر فرمایا، سنا ہے کہ امور معاشرت میں جو بیوی اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں۔ آپ کو ہر یک وقت دل میں خیال رکھنا چاہیے میری بیوی ایک مہمان عزیز ہے جس کو خدا نے میرے سپرد کیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیوں کر شرائط مہمان نوازی بجا لاتا ہوں۔ میں ایک خدا کا بندہ ہوں اور یہ بھی ایک خدا کی بندی ہے، مجھے اس پر کون سی زیادتی ہے؟ خون خوار انسان نہیں بننا چاہیے، بیویوں پر رحم کرنا چاہیے، ان کو دین سکھانا چاہیے۔ در حقیقت میرا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلا موقع اس کی بیوی ہے۔ میں جب کبھی اتفاقاً ایک ذرہ درستی اپنی بیوی سے کروں تو میرا بدن کانپ جاتا ہے کہ ایک شخص کو خدا نے سدھا کوس سے میرے حوالے کیا ہے، شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا۔ تب میں ان سے کہتا ہوں تم اپنی نماز میں میرے لیے دعا کرو، یہ امر خلاف مرضی حق تعالی ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ اور چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ کے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو سکے؟ قابل احترام سامعین، ازدواجی زندگی کے بعد اولاد اور اس کی تربیت کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ والدین کو اپنی زندگی میں ہی اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نیز متقین کے امام بنے، نیز دنیا میں جو میدان عمل وہ اپنے لیے اختیار کریں اس میں نچلی سطح پر نہ رہیں بلکہ سیادت اور قیادت کے مقام تک پہنچیں۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے استفسار پر 3 بار فرمایا انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اس کی ماں ہوتی ہے۔ نیز فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدمیں تلے ہوتی ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جہاں ماؤں کی قدر و منزلت کو بلند مقام تک پہنچاتا ہے وہاں ماؤں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اصل ذمہ داری عورتوں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے اور یہ ذمہ داری جہاد کی ذمہ داری سے کچھ کم نہیں۔ اگر بچوں کی تربیت اچھی ہو
تو قوم کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اور قوم ترقی کرتی ہے۔ اگر مخلص مرد چاہیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں تو ان میں ایسا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ بچوں کی تربیت کرنے کی طاقت اور ملکہ عورت میں ہی ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ہی بچے تمہاری تربیت کے نتیجے میں کسی دن نیک ہوں گے تو وہ تمہارے لیے، تمہاری روحوں کے لیے دعا کریں گے، ورنہ تم پر لعنت کے سوا اور کیا بھیجیں گے۔ ایسی کئی مائیں ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو چوری اور ڈاکہ اور جھوٹ کی عادتیں ڈالتی ہیں۔ مثلاً ایک بچہ کو چوری کی عادت تھی، وہ باہر سے یا اسکول سے چیزیں چرا چرا کر گھر لاتا اور ماں اس سے وہ چیزیں لے لیتی۔ ایسی ہی باتوں کے نتیجہ میں وہ پکا چور اور قاتل بن گیا، اسے پھانسی کی سزا ملی۔ جیسا کہ قاعدہ ہے، اس لڑکے سے بھی پھانسی دیے جانے سے قبل پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے میری ماں سے ملا دو۔ جب اس کی ماں آئی تو اس نے اس کے کان میں بات کرنے کے بہانے اس کے کان کو دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ لڑکے نے اس فعل کی وجہ دریافت کیے جانے پر بتایا، یہ میری ماں نہ ہوتی تو آج میں پھانسی نہ چڑھتا، اس نے مجھے انسان سے شیطان بنا دیا۔ انوار العلوم جلد 15۔ سامعین کرام، یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے علم ہوتا ہے کہ ایسے مائیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کی، جو بڑے ہو کر اتقیاء اور صلحاء کے صف اول میں شامل ہوئے اور بہتوں کے لیے ہدایت کا موجب ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر روانہ ہونے لگے تو ان کی ماں نے ان کی جیب میں 40 اشرفیاں رکھ کر سی دیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں، اور یہ نصیحت کی بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس سے بڑی برکت ہوگی۔ ماں کی نصیحت اور دعاؤں کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں چوروں اور ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑ لیا۔ ایک چور نے پوچھا تیرے پاس کوئی مال ہے؟ شیخ صاحب کو اپنی والدہ کی نصیحت یاد تھی، اس لیے فوراً جواب دیا 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے جیب میں رکھ کر سی دی ہیں۔ چوروں نے سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے، وہ اسے اپنے لیڈر کے پاس لے گئے۔ اس نے جیب پھاڑی تو 40 اشرفیاں نکلیں۔ لیڈر نے پوچھا آپ نے ہمیں اشرفیوں کے بارے میں کیوں بتایا؟ تو شیخ صاحب نے جواب دیا میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا۔ چوروں کا لیڈر یہ سن کر رو پڑا اور کہا آہ کاش میں نے ایک بار اللہ کا حکم مانا ہوتا۔ اس نے چوروں کو مخاطب کر کے کہا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی چوری نہ کروں گا۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی باقی چوروں نے بھی توبہ کر لی۔ شیخ عبد القادر صاحب جیلانی نے اتنے خطرناک موقع پر بھی سچ کو نہیں چھوڑا۔ ایک مسلم ماں کی آغوش میں تربیت پانے والے نوجوان نے حق اور راستی کا وہ طریق اختیار کیا جو ہمیشہ کے لیے ماؤں اور اولاد کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ اسلامی عائلی زندگی میں والدہ کے فرائض میں سے ایک اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسلام اور احمدیت کی سربلندی کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار کرے، ایسی قربانیاں جو آنے والوں کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن جائیں۔ اسی طرح کی قربانیوں کی بہت سی مثالیں تاریخ احمدیت کے صفحات میں مدون ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے 1947 میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر ایک احمدی ماں نے اپنا نوجوان بیٹا غلام محمد والغلام قادر مرکز احمدیت کی حفاظت کے لیے قادیان بھجوایا اور اسے نصیحت کی دیکھنا بیٹا پیٹھ نہ دکھانا۔ تقسیم ملک کے وقت قادیان کے حالات انتہائی مخدوش ہو گئے۔ انہی حالات میں مسجد اقصی قادیان کے مغرب کی طرف واقع ایک مکان میں 40 عورتیں محصور تھیں۔ ان کی حفاظت کے پیش نظر انہیں کسی طرح مسجد اقصی میں لانا ضروری تھا، چنانچہ لکڑی کے تختے
گلی کے مشرقی اور مغربی مکان کی دیوار پر رکھے گئے۔ یہی نوجوان غلام محمد اور ان کے ایک ساتھی ایک ایک عورت کو دشمن کے نظروں سے بچاتے ہوئے تختے پر رکھتے، پھر مسجد کی طرف منتقل کر دیتے۔ شر پسند عناصر ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ جب 39 عورتیں لے آئے تو پتہ چلا ایک بڑھیا وہاں ہی رہ گئی ہے۔ ان کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ ایک بھی عورت دشمن کے نرغے میں رہ جائے۔ جب غلام محمد نے اس عورت کو لانے کے لیے چھلانگ لگائی تو ایک گولی اس کے پیٹ میں لگی، وہ مکان کے اندر گر پڑے۔ زخم اتنے شدید تھے کہ وہ چند گھنٹوں کے بعد فوت ہو گئے۔ آخری سانس لینے سے پہلے انہوں نے ایک دوست کو بلا کر یہ لکھوایا، مجھے اسلام اور احمدیت پر پکا یقین ہے، میں اپنے ایمان پر قائم جان دے رہا ہوں۔ میں اپنے گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ میں اسلام کے لیے جان دوں گا۔ آپ لوگ گواہ رہیں کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور جس آپ لوگ گواہ رہے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور جس مقصد کے لیے جان دینے کے لیے آیا تھا میں نے اس مقصد کے لیے جان دی۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے نصیحت کی تھی، بیٹا پیٹھ نہ دکھانا، میری ماں سے کہہ دینا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری وصیت پوری کر دی، پیٹھ نہیں دکھائی، لڑتے ہوئے مارا گیا۔ سیدنا حضرت المسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام محمد صاحب کی شہادت پر فرمایا، انہوں نے اپنی قوم کی عزت کو چار چاند لگائے، وہ اپنی دین کی حفاظت اور اسلام کا جھنڈا اونچا رکھنے کے لیے مارے گئے۔ خدا کی رحمتیں ان پر نازل ہوں، ان کا نیک نمونہ مسلمانوں کے خون کو ہمیشہ گرماتا رہے۔ سامعین کرام، یہی وہ مائیں ہیں جن کے بارے میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدمے تلے ہوتی ہے۔ سامعین کرام، سامعین کرام، یہی وہ مائیں ہیں جن کے بارے میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 جنوری 1974 کو قادیان تشریف لائے۔ اس وقت کسی سائل نے سوال کیا، چودھری صاحب آپ کی لمبی عمر اور کامیاب زندگی کا کیا راز ہے؟ چودھری صاحب نے جواب دیا، میری ماں کی پردرد دعائیں، میں نے جب بھی اپنی ماں کو بے بے کہہ کر پکارا، پنجابی میں ماں کو بے بے کہہ کر پکارا جاتا ہے، میں نے جب بھی اپنی ماں کو بے بے کہہ کر پکارا
मेरी मां दर्द भरी आवाज में जवाब और दुआ देती, जियो पुत्र, जियो पुत्र, जियो पुत्र। यानी ऐ मेरे बेटे, तू लंबी उम्र और कामयाब उम्र जिए। बस मेरी लंबी उम्र और कामयाब जिंदगी पाने का एक अहम राज यही है। बस आयली जिंदगी में घरेलू माहौल ऐसा ही दुआओं से मामूर होना चाहिए जैसे हजरत चौधरी साहब ने बयान फरमाया। सामईन किराम, अल्लाह ताला ने जब से ये दुनिया बनाई है, आयली निज़ाम को चलाने के लिए लड़कियों और लड़कों की पैदाइश का कुछ ऐसा तनासुब रखा है कि उनकी तादाद कम व बेश बराबर रहती है। मगर बाज़ कौमें इस निज़ाम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और वो लड़कियों की पैदाइश को पसंद नहीं करती रहीं और ना आज करती हैं। कुरान मजीद में जिक्र है, जब उनमें से किसी को लड़की की बशारत दी जाए तो उसका चेहरा गम से स्याह पड़ जाता है। इस्लाम से कबल अरबों में और दुनिया की बाज़ कौमों में लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था या किसी बहाने मार दिया जाता था। एक शख्स सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, हम इस्लाम कबूल करने से पहले अपनी लड़कियों को मार दिया करते थे। मेरी एक बेटी थी, जब मैं उसे बुलाता वो दौड़ती दौड़ती मेरे पास आती। एक दिन मैंने उसको पकड़ा और कुएं में फेंक दिया। वो अब्बा अब्बा पुकारती रही, मैंने एक ना सुनी। एक और शख्स कैस बिन आसिम ने एतराफ किया, उसने 8 लड़कियों को जिंदा दफन किया। हजरत नवाब मुबारका बेगम साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसका जिक्र कुछ इस तरह फरमाया है, रख पेशे नजर वो वक्त बहन जब जिंदा गाड़ी जाती थी, घर की दीवारें रोती थी जब दुनिया में तू आती थी। सामईन किराम, कुरान मजीद की सूरह तकवीर की जो पेशगोइयां हैं उनमें से अक्सर का ताल्लुक सैयदना हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में रूनुमा होने वाले हादसात और वाक़यात से भी है। इसी सूरत में जिक्र है, वाइज़ल माऊदत सोइलत बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब जिंदा दरगोर की जाने वाली अपने बारे में पूछी जाएगी कि आखिर किस गुनाह की पादाश में वो कत्ल की गई। सैयदना हजरत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तफसीर कबीर में तहरीर फरमाते हैं कि अगर क़यामत पर चस्पां किया जाए तो सोइलत, बस 2 मिनट, सोइला, अगर क़यामत पर चस्पां किया जाए तो सोइलत के दोनों माने हो सकते हैं। वायद यानी दरगोर या हलाक करने वाले से भी पूछा जाएगा। बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत इसी तरफ इशारा करता है कि वायद से भी पूछा जाएगा। सामीन किराम, आज सूरत हाल ये है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दूसरे सूबों में बहुत से वालिदैन अल्ट्रासाउंड या किसी और तरीक से ये मालूम करते हैं कि हमल में लड़का है या लड़की। अगर लड़की हो तो इसकाते अमल करवा दिया जाता है। इस भ्रूण हत्या में का नतीजा ये निकला कि पंजाब में 1000 लड़कों के मुकाबले पर लड़कियों की तादाद 876 रह गई। हरियाणा में 1000 लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तादाद 834 रह गई और जम्मू कश्मीर में 1000 लड़कों के मुकाबले पर लड़कियों की तादाद 900 रह गई। ज़माने जाहिलियत में तो अरब लड़की पैदा होने के बाद उसे मारते थे, मगर अफसोस है आज के तरक्की याफ्ता ज़माने में उन इंसानों पर जो लड़की पैदा होने से कबल उसकी मां की कोख में उसे मार देते। इस आयत की रोशनी में हम तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करते हैं कि भ्रूण हत्या से बचें और दूसरों के भी बचाएं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद में जिक्र है कि वाइज़ल माऊदत सोइलत, कि भ्रूण हत्या करने वाले से जवाब तलबी होगी, उससे पूछा जाएगा। सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की लड़की हो और वो उसे जिंदा न मारे, उसके साथ हिकारत में सलूक न करे और उस पर अपने लड़कों को तरजीह न करे, तरजीह न दे, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और जिसने 2 लड़कियों की परवरिश की और वो यहाँ तक कि वो बालिग हुई
تو قیامت کے دن میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آخر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس ناصرہ اللہ نصرا عزیزہ کی نصیحت، ایک اقتباس چھوٹا سا پڑھ کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، تقوی پر قائم ہو، اپنے گھروں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی اولاد کو تقوی پر قائم رکھنے کے لیے نمونہ بنو، اس کے لیے اپنے رب سے مدد مانگو، اس کے آگے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ ان راستوں پر ہمیں چلاتا رہ جو تیری رضا کے راستے ہیں۔ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم بحیثیت گھر کے سربراہ کے، ایک خامند کے، ایک باپ کے اپنے حقوق ادا نہ کر سکے، اس وجہ سے تیری ناراضگی کا موجب بنے۔ تو جب انسان سچے دل سے یہ دعا مانگے اور اپنے عمل سے بھی اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ایسے گھروں کو برباد کرنے سے بچا لیتا ہے، اور نہ ایسے خامدوں کی بیویاں ان کے لیے دکھ کا باعث بنتی ہیں، نہ ان کی اولاد ان کے لیے بدنامی کا موجب بنتی ہیں۔ اس طرح سے گھر جنت کا نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہر احمدی کو، ہر مسلمان کو، دنیا کے ہر فرد کو عائلی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ جنت ہے جو اسلام اس دنیا میں بنانا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔